اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارا 12th کا اور 11th کا کمبائن کلاس ہے. موضوع ہے ہمارا اردو مرثیہ، تعریف اور صنفی شناخت. یعنی کہ اردو مرثیہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی صنفی شناخت کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں. بہرحال ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ ایک ہی لیکچر میں کمپلیٹ نہیں ہوگا. آج آدھا ہمارا لیکچر ہوگا اور انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم بحث کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مرثیہ کی تعریف اور اس کا فن. مرثیہ اردو شاعری کی قدیم صنف ہے. مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے. رسا، یہ لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں رونا یا ماتم کرنا. تو یہ عربی لفظ ہے، لہٰذا یہ رسا سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے رونا یا ماتم کرنا. اصل میں مرثیہ سے مراد وہ نظم ہے جس میں کسی مرحوم کی صفات بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے. یعنی کہ اردو میں اگر دیکھا جائے مرثیہ کے معنی ہیں کسی شخص کی موت پر اس کے اوصاف بیان کیے جائیں، اس کی خوبیاں بیان کی جائیں اور پھر اس کا رنج و غم منایا جائے. اسے مرثیہ کہتے. لیکن اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے دیگر شہدائے کربلا جو تھے ان کی شہادت کا ذکر کیا جائے. دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں. تو مرثیہ حضرت امام حسین کی شہادت اور واقعہ کربلا میں شہداء کی جو شہید ہوئے ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ مرثیہ کہلاتا ہے عام طور پہ. اور کسی شخص کے بارے میں اگر ہم مرثیہ کہیں تو وہ مرثیہ نہیں بلکہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے. مثلا حالی کا مرثیہ، غالب، اقبال، داغ وغیرہ ان کے جو مرثیے ہیں ان کو ہم شخصی مرثیہ کہتے ہیں. سودا وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی. یعنی کہ سودا وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ کی حیت، اس کی شکل، کس طرح مرثیہ لکھا جاتا ہے تو اس کی بنیاد ڈالی. اور میر ضمیر نے اس کے لیے اجزائے ترکیبی متعین کیے. یعنی کہ اس کے کون سے اجزائے ترکیبی ہیں، اس کے وہ کون سے اجزاء ہیں جس کے ذریعہ ہم مرثیہ لکھ سکتے ہیں اور مرثیہ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ آنے والے لیکچر میں ہم اس پر بحث کریں گے. تو میر ضمیر نے اس کے لیے اجزائے ترکیبی متعین کیے جو حسب ذیل ہیں. مطلب یہ ہے کہ مرثیہ کسی کی موت پر لکھا جاتا ہے اور مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ مرثیہ میں مرنے والے کے اوصاف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سے اضافی موضوعات بھی شامل ہو گئے ہیں. یعنی کہ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم مرنے والے کی خوبیاں، اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعہ ہم اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ یہ مرنے والا شخص کیسا تھا، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں تھیں، کون کون سے اوصاف تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ بدلتے دور کے ساتھ ساتھ اس کے اندر باقی موضوعات بھی شامل ہو گئے ہیں. عربی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عرب میں مرثیہ کو بڑی مقبولیت حاصل تھی. یعنی کہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو عرب میں مرثیے کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی. چونکہ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو فارسی میں داخل ہوا اور پھر فارسی سے اردو میں منتقل ہوا. اصل میں دیکھا جائے تو یہ عربی کا لفظ ہے، یہ فارسی میں منتقل ہوا اور پھر فارسی سے اردو میں آیا اور جو عربی شاعری کی قدیم صنف میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی کہ مرثیہ جو ہے یہ عربی کی قدیم اصناف میں شمار ہوتا ہے. عربی شعراء کسی بھی اہم شخصیت کے مرنے پر اپنے پر اثر بیان میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. مرثیہ ایک موضوعاتی صنف ہے نہ کہ حیتی، کیونکہ مرثیہ مختلف حیتوں میں لکھے گئے ہیں. مرثیہ جو ہے یہ موضوعاتی یعنی کہ موضوعاتی صنف ہے. اس میں کسی موضوع پر ہم مرثیہ، کسی انسان کے، کسی شخص کے اوپر بھی مرثیہ لکھ سکتے. لہٰذا اس کی ہمیں حیت پر نہیں جانا ہے. حیت جیسے غزل کی الگ حیت ہوتی ہے، نظم کی الگ حیت ہوتی ہے، کتنے اشعار کا بند ہوتا ہے، تو اس میں ویسا کچھ بھی ہے نہیں.
تو یہ موضوع پر نربھر کرتا ہے. غزل کی حیت میں بھی اور مسدس کی حیت میں بھی دراصل مرثیہ کی پہچان اس کے موضوع سے ہوتی ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا، یعنی کہ موضوع سے اس کی پہچان ہوتی ہے، حیت سے نہیں ہوتی ہے. یعنی کسی کی موت پر اظہار رنج و غم کرنا، یہ ہوتا ہے مرثیہ. اب مرثیہ کا سماجی اور مذہبی پس منظر، مرثیہ کا جو سماجی اور مذہبی پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ تو مرثیہ کا نام آتے ہی ہمارا دھیان واقعات کربلا کی طرف چلا جاتا ہے. جو ہی ہم مرثیہ کا نام سنتے ہیں، لفظ مرثیہ، تو ہمارا خیال کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ واقعہ کربلا کی، شہداء کربلا کی طرف. اور کربلا کے مرثیہ کو ہی اصل مرثیہ سمجھ لیا جاتا ہے. حالانکہ مرثیہ عربی شاعری کی اہم صنف ہے اور عرب میں شخصی مرثیہ نگاری کو رواج دیا گیا. واقعہ کربلا کے بعد مرثیہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء کی شہادت کا بیان بڑی شدت کے ساتھ کیا جانے لگا. اس کے بعد جب عربی شاعری ایران پہنچی تو عجمی اثرات کے باعث رسائی شاعری میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی. یعنی کہ جو ایرانی شاعری کے اثرات تھے وہ اس پر پڑنے لگے. اردو شاعری پر ایرانی اثرات کے باعث اردو میں ابتدائی سے مرثیہ نگاری کا رواج رہا ہے اور دکنی شاعری میں اس کے ابتدائی نمونے بکثرت ملتے ہیں. یعنی کہ دکنی جو اردو ہے، جو دکنی شاعری ہے، اس میں زیادہ مرثیہ کے بکثرت نمونے موجود ہیں. بیجاپور اور گولکنڈہ کے حکمران شیعہ عقائد کے حامل تھے. یعنی کہ اس وقت جو بیجاپور اور گولکنڈہ جو تھے، ان کے جو حکمران اس وقت کے تھے وہ شیعہ عقائد کے تھے. ان کے عقائد شیعہ طور کے تھے، لہٰذا وہ اس کے ماننے والے تھے. تعزیہ داری کے ساتھ ساتھ وہ عاشور خانوں میں خصوصی مجالس کا اہتمام کیا کرتے تھے. وجہی، غوازی، غواسی، شاہی اور ہاشمی نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء کی شان میں مرثیے لکھے. ان مرثیوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ یہ وہ کچھ شعراء ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں اور ان کے اعزاء کی شہادت کے بارے میں مرثیے لکھے ہیں. مرثیہ کے اقسام عام طور پر دو ہیں. ایک ہے کربلائی مرثیہ. تو کربلائی مرثیہ تو ہم سب جانتے ہیں. کربلائی مرثیہ کیا ہے؟ کربلا کے واقعات میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک سانحہ ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ تاریخ ادب میں، یعنی کہ اردو ادب میں بھی بھلایا نہیں جا سکتا. ان کے واقعات کو شاعروں نے مرثیوں کا موضوع بنایا ہے اور ان کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے. ان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء کی شہادت کے واقعات کو مرثیہ کا موضوع بنایا گیا ہے. جیسے ہماری درسی کتاب میں آنے والا مرثیہ جو ہوگا تو ہم اس کے اوپر بھی بحث کریں گے. خاص طور پہ 12th کی اردو کتاب میں ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بحث کریں گے. تو کربلائی مرثیہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء، ان کے اقربا جو ان کے قریبی لوگ تھے، ان کی شہادت کے بارے میں جو مرثیے کہے جاتے ہیں ان کو کربلائی مرثیہ کہا جاتا ہے. یہ تھی اس کی ایک قسم. دوسری قسم شخصی مرثیہ. اس میں عزیزوں اور قوم کے مقتدر لوگوں کی موت پر اظہار رنج و غم کیا جاتا ہے. شخصی مرثیہ وہ مرثیہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک شخص کے بارے میں اظہار رنج و غم کیا جاتا ہے. غالب کی وفات پر یا حالی کی وفات پر وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ سیاسی لوگوں کے مرثیے بھی لکھے گئے ہیں. بڑے لیڈر جو تھے، جو سیاسی شخصیات تھیں، ان کے بارے میں مرثیے لکھے گئے. سیاسی لوگوں کے مرثیے بھی لکھے گئے جیسے گوکھلے اور تلک کا پنڈت برج نارائن چکبست نے مرثیہ لکھا ہے. ان میں انہوں نے مرثیہ کے اجزاء کا اہتمام نہیں کیا بلکہ قومی اشخاص کے مرثیے جذباتی انداز میں پیش کیے ہیں جن کے اندر صرف شخصیت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ وہ مرثیے ہیں جن میں انہوں نے اجزاء کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی کہ اس کے اصول کی پابندی نہیں کیا ہے. یہاں پر صرف شخصیت کو اجاگر کیا گیا ہے. یعنی کہ اس مرثیے سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں مرثیہ لکھا گیا ہے وہ کس قسم کا تھا، اس کے کون سے اوصاف تھے، اس کی کون سی خوبیاں تھیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اس سے آگے کل.